بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فعن عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک متفق علیہ۔ سیدنا عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا۔ کس وقت فرمایا؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے اور یہ آپ کے ربیب تھے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اللہ کا نام لو، یعنی کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو اور داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ کہو، داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ ہر کام سے پہلے کیا خواہ وہ کھانے پینے سے تعلق رکھتا ہو یا عام معاملات سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ میں سے تھی، اور ہر وہ کام جس کی ابتدا بغیر بسم اللہ پڑھے کی جائے وہ بے برکت ہوتا ہے اور شیطان اس میں شامل ہوتا ہے۔ اس لیے تمام امور کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اکل احدکم فلیذکر اسم اللہ تعالی فان نسی ان یذکر اسم اللہ تعالی فی اولہ فلیقل بسم اللہ اولہ وآخرہ، کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھانے لگے تو اللہ تعالیٰ کا نام لیا کرے، یعنی بسم اللہ پڑھے۔ اگر کھانا کھانے کے شروع میں اللہ کا نام لینا بھول جائے، یعنی بسم اللہ بھول جائے، تو اس طرح کہہ لے بسم اللہ اولہ وآخرہ، یعنی شروع اور آخر دونوں حالتوں میں اللہ کے نام سے کھانے کی ابتدا کرتا ہوں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اپنے 6 صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے کہ ایک دیہاتی آیا اور وہ سارا کھانا 2 لقمے میں کھا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما انہ لو سما لکفاکم، کہ سن لو اگر یہ اللہ کا نام لے لیتا، یعنی بسم اللہ پڑھ لیتا، تو یہ کھانا تم سب کو کافی ہو جاتا۔ 6 لوگ تھے، اب 7واں جب آیا تو اس میں بسم اللہ نہیں پڑھا اور 2 ہی لقمے میں پورا کھانا سمیٹ گیا، پورا کھانا ختم کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اس میں بسم اللہ پڑھی ہوتی تو کھانے میں برکت ہوتی، اور ہم لوگ 6 لوگ تھے اور یہ اس کو ملا کر 7 لوگ، تو 7 لوگوں کو یہ کھانا کافی ہو جاتا۔ سارے لوگوں کے پیٹ بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے، سارے لوگوں کے پیٹ اس کھانے کی وجہ سے بھر جاتے اور اس میں برکت ہوتی ہے۔ امیہ بن مخشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھا رہا تھا، حتیٰ کہ جب اس کے کھانے کا صرف 1 لقمہ باقی رہ گیا تو اسے اس نے اپنے منہ کی طرف اٹھایا، تو یاد آنے پر اس نے کہا بسم اللہ اولہ وآخرہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا، ما زال الشیطان یأکل معہ فلما ذکر اسم اللہ استقاء ما فی بطنہ، کہ شیطان اس کے ساتھ کھانا کھاتا رہا، جب اس نے اللہ کا نام لے لیا یعنی بسم اللہ پڑھ لی تو شیطان نے اپنے پیٹ کا سارا کھانا قے کر کے باہر نکال دیا، الٹی کر کے باہر نکال دیا اور بھاگ گیا۔
حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یستحل الطعام الذی لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ شیطان ایسے کھانے کو اپنے لیے حلال بنا لیتا ہے جس پر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے اور کھانا کھانے کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے یعنی بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، کہ تمہارے لیے یہاں پر نہ رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ ہی کھانا کھانے کو ملے گا۔ اور جب داخل ہوتے آدمی جب اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول جاتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے تمہیں یہاں رات گزارنے کا ٹھکانہ مل گیا ہے، اور جب کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام یعنی بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے ادرکتم المبیت والعشاء، کہ یہاں تمہارے رات گزارنے کا ٹھکانہ اور کھانا کھانے کا انتظام بھی دونوں ہو گیا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب دیکھیے آدمی اگر کھانا گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو گھر کے اندر بھی شیطان اس کے ساتھ داخل ہوتا ہے اور کھانے میں بھی شامل ہو جاتا ہے شیطان، اور شیطان کے سارے چیلے چپاٹے سب اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور پوری رات اس کے گھر میں ادھم کود مچاتے ہیں۔ تو اگر ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کا دانہ پانی بند کر دیں بالکل، اور اپنے گھر میں داخلہ بھی بالکل بند کر دیں، اور وہ ممکن اس وقت ہوگا جب ہم گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھیں گے اور کھانا کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھیں گے اور پانی پینے کے وقت بسم اللہ پڑھیں گے، تب یہ ہو سکتا ہے۔ شیطان کا دانہ پانی ہم سب کو بند کر دینا چاہیے تاکہ ہمارے گھروں میں برکت آئے، ہمارے کھانوں میں برکت آئے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ان میں سے جو بہترین بات ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور طاقت دے۔ اے اللہ جب تک اس دنیا میں جئیں اسلام اور ایمان پر جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔